تو دوستو آپ ان وکیلوں کے کارنامے سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. خان صاحب ان کو لے کے آئے تھے وکیلوں کے سپرد، یہ پی ٹی آئی کر دی تھی انہوں نے کہ یہ چونکہ لیگل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ وکیل ہیں تو یہ مطلب کوئی اچھی راہ نکالیں گے پی ٹی آئی کی مشکلات ختم کرنے کے لیے، یا یہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر وہ مطلب ہر ممکن تعاون کریں گے. لیکن یہ تو الٹے چل پڑے ہیں. کمال نہیں ہوگی ان کی. یعنی کہ اگر یہ منیر کاکڑ صاحب جیت جاتے تو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اندر ایک ووٹ اور جو ہے نا وہ اپوزیشن کو مل جاتا، ان ججوں کو مل جاتا، یا یہ افریدی صاحب کو اور ساروں کو ایک اور ووٹ مل جاتا، حکومت کے پلڑے میں وہ ووٹ نہ جاتا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ جو سردار لطیف خان کھوسا ابھی آیا پرندہ اڑ کے پی ٹی آئی کے اندر، یہ بھی مطلب اس نے بھی اس گروپ کی حامد خان گروپ کی حمایت نہیں کی. بھئی حامد خان کو ہم بھی پسند نہیں کرتے، لیکن ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے. اگر حامد خان گروپ جیت جاتا تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ تو عمران خان صاحب کو تھا. اب بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو وہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن خان صاحب کو حکم تھا تو انہوں نے ووٹ دے دیے، کیونکہ مقصد تو خان صاحب کو جتانا تھا. اسی طرح سردار لطیف خان کھوسا اور دوسرا یہ بابر اعوان کتنا بولتا ہے، مطلب پی ٹی آئی کی کتنی وہ مطلب چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے. فواد چودھری جو ہر روز مطلب بھاشن جھاڑ رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے کہ یہ کچھ نہیں کر رہے تو یہ نہیں کر رہے، اس نے مخالفت کی ہے. بابر اعوان نے مخالفت کی ہے، اور تو اور شیر افضل مروت نے مخالفت کی ہے. وہ کہتا ہے میں ووٹ ہی نہیں ڈالنے گیا کیونکہ وہ میرے خلاف بیان دیتا ہے. حامد خان وہ خلاف بیان دیتا ہے تو ووٹ تو تم نے دینے ہیں منیر کاکڑ کو، حامد خان کو نہیں دینے. حامد خان گروپ ایک نام ہے، اس میں ہزاروں وکیل ہیں، تو اس کا حامد خان گروپ اگر جی جاتا یا منیر کاکڑ صاحب اگر جی جاتے تو اس کا فائدہ تو عمران خان صاحب کو ہونا تھا، بے انتہا فائدہ ہونا تھا. ایک ووٹ کی اہمیت 16 ووٹ ہے تو ٹوٹل سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، تو اس میں ایک ووٹ ادھر ہو جائے، ایک ووٹ کے اوپر ساری بازی پلٹ جاتی ہے. انہوں نے صرف اپنی ذاتی رنجش اور مخاصمت اور اپنا ذاتی مطلب وہ ایک ریونج لینے کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ اس کو ہروایا جان بوجھ کر. شیر افضل مروت کہتا ہے کہ میں نے اس لیے ووٹنگ دیا، میرے پاس اور بھی 40 ووٹ تھے، میں نے وہ بھی نہیں ڈالنے دیے. اندازہ کریں آپ. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جب بھی خان صاحب بیان دیتے ہیں نا کوئی بھی کہ ان کو اپنے پارٹی کے اختلافات ختم کریں اور اس کو پس پش ڈال دیں اور صرف پارٹی کے مفادات کو آگے رکھیں، اور یہ اسی عین موقع کے اوپر یہ کوئی نہ کوئی چول مار دیتا ہے یہ جو شیر افضل مروت ہے. اور یہ متنازع، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے، یہ اس طریقے سے گیم کر رہا ہے، 5th جنریشن والی گیم کر رہا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ ٹاؤٹ ہے، یہ ٹاؤٹ تھا اور یہ ٹاؤٹ رہے گا. جب بھی مشکل وقت آتا ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر تو یہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. عام حالات میں اگر وہ اس کا کرتا ہے مطلب پی ٹی آئی کے حاکم کو ریلیاں نکالتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تھا مشکل وقت میں تم کام آؤ. مشکل وقت میں یہ بیمار ہو گیا تھا، جب یہ احتجاج کرنے تھے تو علی امین گنڈا نے تو یہ بیمار ہو گیا تھا. اب مشکل وقت آیا تو یہ اس کو ووٹ چاہیے تھا، مطلب بڑھ چڑھ کے دیتا، اپنی ذاتی رنجش اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو ووٹ دیتا تاکہ یہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا، لیکن نہیں کیا. یہ ہے پی ٹی آئی کے وکیلوں کا حال. صرف یہ عہدے لیے بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. یہ واقعی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، معجزہ کرے گا، مرکل کرے گا، تو آنا تو ہے ہی انہوں نے. لیکن یہ اپنی کسر پوری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو ہم اندر رکھیں اور ہم یہ عہدے اور ایم پی اے اور ایم این اے کی سیٹیں جو ہے کریں. مجھے بہت افسوس ہے یقین جانے اگر یہ بھرپور حالانکہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے آفیشیل سٹیٹمنٹ اناؤنسمنٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی جو ہے نا وہ منیر کاکڑ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو شیر افضل جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے، یا یہ سردار لطیف کھوسا جو ایم این اے لاہور سے بن گیا ہے، باقی سارے ہروا دی تھی، اس کو جتا دیا تھا. سوچیں اس کو کیوں جتوایا تھا؟ یہ بھی ٹاؤٹ بنے گا جا کے، یہ سلیپر سیل ہے ان کا. تو سردار لطیف کھوسا اس نے مخالفت کی، فواد چودھری، بابر اعوان، یہ سب بابر اعوان کو سارے پکڑے گئے ہیں، سارے جیلوں کی ہوا کھا کے ہیں، لیکن بابر اعوان کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ سوچا سمجھا کریں، دیکھا کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، کیسے یہ جھول دھونکتے ہیں ہماری آنکھوں کے اندر.